حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، یہ سب نعمت کی نعمت اللہ نے ہمیں دنیا عطا فرمائی۔ جو آتا ہے کہ جو اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرے تو اللہ نعمت کے اندر اضافہ کرتے اور نعمت کی ناشکری کے اوپر اللہ کی نعمت کو بھی چھین لیتے۔ اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر ایک دین عطا فرمایا ہے، یہ بھی بڑا قیمتی ہے، اور اسی دین کے لیے اللہ دنیا کے اندر اپنے معصوم بندوں کو بھیجا کرتے تھے کہ لوگوں کے اوپر آ کر محنت کرے، لوگوں کے سلوک کے اوپر محنت کرے۔ اور اللہ نے 1-2 نبی نہیں، 100، 200، 500، 1000 نبی نہیں، بلکہ کم و بیش 1.25 لاکھ نبیوں کو بھیجا ہے دنیا میں، اور یہ سب کے سب آ کر محنت کر رہے انسانوں کے اوپر۔ ہر نبی کی محنت تھی کہ انسانوں کے اوپر محنت کہ یہ انسان جب بن جائے گا تو پورا عالم بن جائے گا، اور یہ انسان اگر بگڑا تو پورا عالم بگڑ جائے گا۔ پوری دنیا کا دار و مدار یہ انسان کے اوپر ہے کہ اس کے ایک ایک عمل، اس کی ایک ایک نیت کے اوپر اللہ نے پورا دار و مدار رکھا ہے۔ اسی لیے ہر نبی نے آ کر انسانوں کے اوپر محنت کی، انسانوں کے دلوں پہ محنت کی اور انسان بنانے کی فکر کی، اور آخر میں ہمارے تمہارے نبی تاجدار مدینہ فخر رسول احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور آپ نے بھی آ کر یہ انسانوں کے اوپر محنت کی۔ حالانکہ یوں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنی جہالت تھی اس سے پہلے کبھی اتنی جہالت نہیں تھی۔ حیات الحیوان کے اندر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جتنی جہالت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی اس سے پہلے کبھی اتنی جہالت نہیں تھی کہ لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے رہتے تھے، اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، اور جس کا احترام ہم ہزاروں لاکھوں کلومیٹر کے اوپر بیت اللہ کا کرتے ہیں وہ ان کا ننگا طواف کیا کرتے تھے۔ ان کی عبادت کا حال تو ایسا تھا، لیکن اسی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر آپ نے محنت شروع کی ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والے صادق اور امین کے نام سے پکارتے تھے، آپ سچوں کے سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں، اپنے گھر کی امانت آپ کے گھر میں رکھتے تھے۔ کسی کے اوپر اتنا بھروسہ نہیں تھا جتنا بھروسہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ہر مکے والے کو تھا۔ لیکن جب پہلا دن تھا دعوت کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ صفا کی پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر آپ نے پہلی دعوت دی ہے تو لوگ ایسے بھگے جیسے بھٹکے ہوئے گدھے اور گھوڑے بھاگتے ہیں۔ اور جو ہمارے نبی کو سچوں کا سچا کہنے والے اور صادق اور امین کے نام سے پکارنے والے وہ آپ کے دشمن بن گئے۔ اور میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہوئے ہمیں یہ کہہ کے گئے کہ جو بھی اس کام کو لے کر چلے گا، جو بھی میرے مشن کو لے کر چلے گا اور جو بھی میرے طریقے کے اوپر زندگی کو گزارے گا اس کے اوپر بھی حالات ایسے آئیں گے جیسے پہاڑ سے پانی نیچے آتا ہے، اس کے اوپر بھی حالات آئیں گے۔ لیکن یہ حالات کے اوپر جمنے کے اوپر
اللہ پھر آگے کے راستے کھولیں گے. اور ایسے ہی حالات کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کو گزارا ہے اور انسانوں کو بنانے کی محنت کی. اور پھر انسان کیسے بنے کہ جنہیں رہنے کا طریقہ نہیں، جنہیں عبادت کا طریقہ نہیں، اور جنہیں زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں آتا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ زندگی گزاری ہے اور آپ کے کلمے کو پڑھا ہے اور آپ کے طریقے کے اوپر اپنی زندگی جب گزری ہے، تو ہم تم تو جو ہے نا کلمہ پڑھنے والے کتنے ایمان والے ہیں، اس کے بارے میں یوں آتا ہے کہ اگر ہمارا انتقال ہو جائے، موت کے وقت جو حالات آئیں گے اللہ کو معلوم ہے کیسے حالات، اللہ ہر ایک کی حفاظت کرے اور آسانی کا معاملہ کرے. موت کی گھاٹی آئیں گی قبر کے اندر، اور قبر کی گھاٹی سے پار کرنے کے بعد میں حشر کا میدان ہوگا. حشر کے میدان میں یہ انسان کامیاب ہو گیا اور جنت کے اندر داخلہ ہو گیا، جنت کی ساری نعمت مل گئی، اور ساری نعمت ملنے کے بعد میں آخر میں اللہ یوں پوچھیں گے بندے سے، یہ بندہ میرے سے خوش ہے؟ تو بندہ کہیں گا کہ اللہ ہمیں تو تیرے سے خوش ہوں. اللہ اس وقت کہیں گے کہ میں ایک اور خوشی کی بات بتاؤں کہ میں بھی تیرے سے خوش ہوں. یوں آتا ہے روایتوں کے اندر کہ اللہ کا یہ کہنا کہ میں بھی تجھ سے خوش ہوں، تو بندہ اتنا خوش ہو جائے گا، اتنا خوش ہو جائے گا، اگر خوشی کے اندر موت ہوتی تو وہ وہاں مر جاتا. اللہ کی رضا ملے گی وہاں. کہ ساری تکلیف، ساری چیزوں کے بعد میں سکرات کے وقت، قبر کے اندر، حشر کے میدان میں، صراط کے اوپر اعمال نامے ڈولے جانے کے اوپر، اور وہاں سے جنت کے اندر جنت کی ساری نعمت ملنے کے بعد اللہ جو آخری انعام دیں گے بندے کو وہ اللہ کی رضا ہے. اللہ نے حضرات صحابہ کو دنیا کے اندر رضا کا پروانہ سنایا، اور صرف ایسا سنایا نہیں بلکہ قرآن کے اندر ہر حافظ جب قرآن پڑھتا ہے تو اس کے اندر رضی اللہ عنہ ورضوان ذالک لمن خشی ربہ، کہ میں تم سے راضی ہو گیا، ابھی ناراض نہیں ہوگا. ایسی زندگی گزاری یہ صحابہ کی زندگی تھی کہ وہ وہاں سے نکل کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے اندر زندگی گزاری، اور اللہ نے یہ مقام کے اوپر انہیں پہنچایا. اور میرے بھائی اور دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، جو انسان بھی یہ طریقے کے اوپر زندگی کو گزارے گا اللہ اس سے ایسا ہی کامیاب کریں گے جیسے حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کو کامیاب کیا. آج دنیا کے حالات ہے، یہ دنیا جو روتی ہے یہ حالات کسی اور کی وجہ سے نہیں، یہ ہمارے اعمال کی بنیاد ہے. جیسے ہمارے اعمال ہوں گے، اعمال کی بدلی ہوئی شکل ہے یہ. اسی لیے ہمارے میں اور حضرات صحابہ میں یہی فرق تھا کہ ہر ایک کے عمل جب آسمان پر جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ معراج میں گئے اور وہاں پر جب گئے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا چیز ہے، نیچے سے اوپر جاتی ہے اور اوپر سے نیچے آتا ہے، یہ ہے کیا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ کہنے لگے نبی جی یہ آپ کی امت کے اعمال ہے. جیسے آپ کی امت اعمال کرتی ہے یہ عمل آسمان پر جاتا ہے تو وہاں سے اللہ کی طرف سے فیصلے آتے ہیں دنیا میں. اور ہمارے میں اور حضرات صحابہ میں یہی فرق تھا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی ایسے عمل کرتے تھے کہ جو یہاں سے عمل جاتا تھا تو وہاں سے قرآن بن کر اترتا تھا. قرآن کو اٹھا کر دیکھے کہ صحابہ کے عمل کتنے گئے ہیں. کہیں قیدی کو مسجد سے لے کر گئے، بچے کو بھوکا سلایا ہے، چراغ کو بجھایا ہے، اپنے بچوں کو بھوکا رکھا، مہمان کو کھانا کھلایا، یہ عمل آسمان پر گیا ہے، دوسرے دن قرآن بن کر اترا ہے.
ایسے کتنے عمل ایسے ہیں کہ جو آسمان پر جاتے تھے قرآن بن کر اترتے. اور میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں، اللہ ہم سب کو معاف کرے، پوری امت کو اللہ معاف کرے. آج ہمارے عمل آسمان پر جاتے ہیں، کہیں قحط سالی کو لے کر اترتے، کہیں فسادات کو لے کر اترتے، کہیں تندرستی کو لے کر اترتے، کہیں بیماری کو لے کر اترتے. یہ ہمارے اعمال کی بدلی ہوئی شکل یہ دنیا دیکھ رہی ہے آج دنیا. اور اس کا واحد علاج اور اس کا واحد ذمہ دار ایمان والا ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، اللہ کو اللہ ماننے والا اور نبی کو اپنا نبی ماننے والا، یہ اس کا ذمہ دار ہے. آج یہاں پر جتنے بھی جانور ہیں جنگل کے اندر، یہ سارے کے سارے شہر میں آ جائے اور شہر میں آ کر یہاں پر دھمال کر دے، مت سب کو حیران کر دے، اس کو مارے اس کو کرے، اس کے مکان پر جائے اس کو توڑے یہ توڑے اور اس کو مار ڈالے اس کو مار ڈالے. اللہ کا غضب دنیا میں نہیں آ سکتا. لیکن یہ انسان، یہ کلمہ پڑھنے والا، یہ آدم کا بچہ، یہ اگر دنیا کے اندر اعمال کو خراب کرتا ہے، اللہ کا غضب دنیا میں آ سکتا ہے. اللہ نے یہ انسانوں کے ساتھ اوپر اس کے عمل کے اوپر پورا دار و مدار رکھا ہے، بلکہ اس کے عمل نہیں، اس کے اندر کی نیت کے اوپر اللہ فیصلے کرتے ہیں. اس بھی دنیا کے اندر ایک اللہ والے جنہیں ہارون رشید کہا جاتا ہے، بہت بڑے بادشاہ گزرے، اپنا پورا بھیس بدل کر نکلے ہیں، رات کے نکلے اور کبھی رات کے نکلتے کبھی دن میں نکلتے اور دیکھتے کہ پبلک کا کیا حال ہے. تو پبلک کے دیکھے کہ پبلک کیسی ہے، پورا بھیس بدل کر نکلے ہیں، کوئی پہچان نہیں سکا ایسے نکلے. چلتے 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 ایک باغ کے پاس سے گزرے، دوپہر کا وقت تھا، دھوپ گر رہی تھی. ایک باغ میں گئے، ایک آدمی وہاں کام کر رہا تھا. اس کو جا کر کہا کہ بھائی دھوپ بہت ہے، گرمی لگ رہی ہے، پیاس لگی ہے، یہ انار کے سب جھاڑ لگے ہوئے ہیں، انار لگے ہوئے ہیں، میں سے کچھ کھلا دے کچھ کھلا دے. اب وہ بھی سیدھا سادہ آدمی تھا، ایک انار کو توڑا اور اس وقت جوسر مشین اور کوئی مشین تو تھی نہیں ٹیکنالوجی والی تھی. ایک انار کو توڑا، اس کا چھلٹا نکال کر اس کو ہاتھ سے نچوڑا تو پورا گلاس بھر گیا جوس سے. اب انہوں نے پیے، اب پیتے پیتے دماغ کے اندر کا سوچ بدل گیا. وہ ایک انار کے اندر پورا گلاس بھر گیا. اس کے ایک جھاڑ پہ تو کتنے انار ہیں اور پورے باغ کے اندر کتنے جھاڑ ہیں، یہ تو بہت انکم ہوگی. پورا حساب چالو ہے اندر، اس کی کتنی آمدنی آتی ہوگی، اس کے اوپر ٹیکس لگانا پڑے. اب وہ بیچارہ سیدھا سادہ آدمی، اسے تو پتا بھی نہیں ہے کہ یہ ہمارے بادشاہ ہے. اب تھوڑی دیر کے اندر دیکھا، یہاں پورا سروے گئے، سروے کرنے کے بعد میں پھر کہا کہ بھائی چلو میں جا رہا ہوں، اگر ہو سکے تو ایک گلاس اور پلا دو. اب اس نے واپس ایسے ہی توڑا اور توڑنے کے بعد جیسے نچوڑا ہے تو ذرا تک نکلا جوس. اب ایک انار اور توڑا اس نے، پھر اس کو کرا، پھر تھوڑا سا نکلا، پھر توڑا، توڑتے توڑتے ایک گلاس بھر گیا تھوڑی دیر کے اندر. اب یہ ہارون رشید پریشان تھا، ابھی تو ایک انار میں پورا گلاس بھر گیا اور اب اتنے کے اندر اتنا پر توڑنے کے بعد ایک گلاس بھرا. اب پیے ہے، پینے کے بعد میں کہا کہ بھائی کیا بات ہے، پہلے تو ایک اور اب اتنا سب توڑنے کے اوپر ہوا. میرے بھائیوں دوستوں عزیزوں بزرگوں، جب محنت انسانوں کے دلوں پہ ہوتی ہے تو اللہ انسانوں کو بنا کے رکھتے. اللہ یہ نہیں دیکھتے یہ بنگلے میں رہنے والا
کہ یہ جھوپڑی میں رہنے والا، یہ کروڑ پڑتی ہے، یہ ابجو پڑتی ہے، کہ یہ ایک معمولی انسان ہے، یہ اللہ نہیں دیکھتے۔ اللہ دلوں کو دیکھتے ہیں۔ وہ وہاں پر بیچارہ وہاں رہنے والا غریب آدمی وہ یوں کہنے لگا کہ بھائی پتا نہیں، ایسا لگتا ہے کہ ہمارے یہاں کے جو بادشاہ ہے، امیر ہے، بڑے ہیں، اس کی نیت کے اندر بگاڑ آیا، اللہ نے اس کا اثر اس کے اندر کر دیا۔ اب وہ تو کوئی جانتا نہیں کہ یہی ہمارے ہارون رشید ہے۔ یہ گھبرائے، ارے اس کو کیسے پتا چلے؟ واپس سے دلوں کے اندر اللہ سے توبہ کی، اے اللہ جو میں نے سوچا تھا اور جو میں نے ارادہ کیا تھا میں توبہ کرتا ہوں، ابھی میں نہیں کروں گا ایسا۔ اللہ سے معافی مانگ لی دلوں میں، پھر سوچا کہ ایک بار چیک کر دوں کہ برابر ہے کہ نہیں یہ بات جو کرتا ہے۔ بھائی اب تو میں جا رہا ہوں، ہو سکے تو ایک گلاس اور پلا دو۔ اس نے بھی کہا کہ چلو پی لو ایک گلاس اور۔ پھر جیسے توڑا ہے اور توڑنے کے بعد میں جیسے نچوڑا ہے واپس سے، تو واپس پورا گلاس بھر گیا۔ اب ہارون رشید کہا کہ نہیں، واقعی نہیں ہے۔ بولے یہ کیا ہوا؟ بھائی ایسا ہے، ہمارے جو راجا ہے، ہمارے بادشاہ ہے، امیر ہے، اس نے اپنی نیت کو درست کر دی۔ اور وہ آدمی یوں کہنے لگا کہ میرے اندر کا یہ پکار یہ کہتی ہے، میرے اندر کا یہ ضمیر یہ کہتا ہے، اور میرا یہ یقین کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ بھی ہمارے بادشاہ ہارون رشید ہیں۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، جب انسان کی نیت بگڑتی ہے تو نیت بگڑنے کے اوپر اللہ اس سے اثرات کرتے ہیں کہ پھل نہیں بلکہ پھل کے اندر کے رس کے اندر ہماری نیت کا اثر پہنچتا ہے۔ جب اس کی نیت بگڑتی ہے تو اللہ اس کے اثرات کو کہاں پہنچاتے ہیں؟ جب اس کا ایمان بدل جاتا ہے، اس کی نیت بگڑ جاتی ہے، اس کا عمل بگڑ جاتا ہے، تو اللہ دنیا کے حالات کو نہیں بدلیں گے۔ میرے بھائیوں دوستوں عزیزوں بزرگوں، اللہ نے یہ بڑا قیمتی دین اور بڑا قیمتی ایمان ہمیں دیا ہے، اس ایمان کو محنت کی ضرورت ہے، اس کے اوپر قربانی لگانا چاہیے۔ یہ ریڈی میڈ نہیں ملا کرتا، یہ کوئی کمپنی میں اور کوئی مال کے اندر نہیں ملتا، یہ تو محنت سے، مجاہدے سے، اپنے آپ کو اس کے اندر لگانے سے اللہ اس کے ایمان کی کیفیت کو بدلتے ہیں۔ اور اس دین کے واسطے خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ قربانی کے اوپر آئے، آپ نے خود قربانی کی، اور کیسی قربانی کی آپ نے؟ کہ آپ تو امام الانبیاء ہے، آپ خاتم الانبیاء ہے، آپ سارے نبیوں کے امام ہیں اور سارے نبی کے سردار ہیں آپ، لیکن آپ قربانی ایسی دے رہے کہ خود آپ نے فرماتے اے عائشہ، اس دین کے خاطر مجھے جتنا ستایا گیا اور ڈرایا گیا اس سے پہلے کوئی نبی اتنا ستایا اور ڈرایا نہیں گیا۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلے نبی کے بارے میں سب علم ہے کہ کوئی نبی کو پتھر سے مارا گیا، کوئی نبی کو آگ میں ڈالا گیا، کوئی نبی کو آرے سے کاٹا گیا، اور اس دین کے خاطر کسی نبی کا سر قلم کیا گیا، لیکن ان کے باوجود بھی ہمارے نبی یوں کہتے ہیں اے عائشہ، مجھے جتنا ستایا گیا اور ڈرایا گیا اس سے پہلے کوئی نبی اتنا ستایا اور ڈرایا نہیں گیا۔ حالانکہ یہ سارے نبیوں کے سردار ہیں، آپ نے یہ امت کے خاطر اپنا سب کچھ لگا دیا، اپنے گھر والوں کو لگایا، اپنے بچوں کو لگایا، اپنے دوست احباب کو اس امت کے ڈاؤ پہ لگا دیا، یہ امت کے اوپر لگایا، اور یہ سوچا کہ میری امت کیسے جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جائے، جن کی فکر ہمارے نبی نے کی۔ اس کے لیے آپ کے گھر کے چولہے پوجے ہیں، اور کتنے دن پوجے ہیں کہ آپ پوجیوں فرماتے ہیں ایسا ہلال ثم الہلال ثم الہلال،
کہ چاند دیکھا، پھر چاند دیکھا، پھر چاند دیکھا، نبی کے کسی گھر کے اندر چولہے نہیں جلے۔ کسی نے پوچھا امی جان سے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے، کہ امی جان آپ کیا کھاتے تھے؟ انہیں دو چیزوں کے اوپر گزر ہوتا تھا، یہ تو کھجور ہے یا پانی۔ یہ وہ نبی کا حال ہے کہ جن کے طوفان میں اللہ نے پوری کائنات کو وجود دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری موقع تھا، آپ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے مکان کے اندر تھے، آپ آرام کر رہے تھے، سارے صحابہ آپ کی زیارت کر رہے تھے، آخری زیارت۔ چھوٹا سا مکان تھا، سب آپ کے آ کے دیکھ کے آخری زیارت کر رہے تھے۔ ایک صحابی کو ٹھوکر لگ گئی چوکھٹ کے اوپر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے زور سے آواز سے کہا کہ گھر کے اندر روشنی کر دو، دیا کو جلا دو، کہ سارے صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آسانی سے زیارت کر لیں۔ لیکن امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہے کہ میں کیسے روشنی کروں اور کیسے دیے کو جلاؤں؟ میرے گھر میں تو تیل بھی اتنا نہیں کہ میں اس کو دیے کے اندر ڈال کر روشنی کر سکوں۔ ایک ام المومنین یہ فرماتی ہے کہ کہیں سے کبھی تیل آ جاتا تھا، ہم بھوک کے اندر اتنے رہتے تھے کہ ہم کچے تیل کو پی لیتے تھے اور اپنی پیٹ کی بھوک کو مٹاتے تھے۔ لیکن امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہے کہ میں نے بچوں کو پڑوس سے تیل منگوایا اور ادھار تیل لائی اور دیے کے اندر ڈالی ہوں اور دیے کو جلائی، اور یوں کہتی ہے اس دن پہلا دن تھا جس دن میری زندگی کا دیا بجھ رہا تھا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا رہے تھے، اس دن پہلا دن تھا کہ میرے گھر میں روشنی ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں عزیزوں بزرگوں، آج یہ نہ جانے ہم نہ جانے کیسی کیسی ویرائٹی ہم کھاتے ہیں، یہ تو میرے نبی کے سب کے دوپہر میں، آپ کے جوتے کے مبارک سب کے دوپہر میں اللہ نے یہ سب کیا ہے۔ وہ نبی فاقے میں زندگی گزار کر گئے اور یہ امت کو آزادی دے کر گئے۔ وہ نبی نے زندگی پر اندھیرے کے اندر زندگی گزاری ہے اور یہ امت کو روشنی دے کر گئے ہیں، لیکن آج یہ امت اپنے نبی کو دنیا کے اندر بھول کر زندگی گزار رہی ہے۔ اسے احساس نہیں ہے کہ میرا نبی کون ہے، میرے نبی کا دشمن کون ہے۔ یہ اپنے دشمن اور اپنے محسن کو بھول گئی ہے امت، جس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر سے دھکے مار کے نکالے تھے۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ہم بھی مانگ کر یوں کہہ رہے ہیں کہ آج کا ایمان والا، آج کا اللہ کو اللہ ماننے والا اور نبی کو اپنا نبی ماننے والا، یہ نبی کا غلام اپنی زندگی سے نبی کے طریقے کو دھکے مار کے نکالتا، اپنے مکان سے نبی کے طریقے کو دھکے مار کے نکالتا، میری شادی بیاہ سے نبی کے طریقے کو نکالتا۔ اسے احساس نہیں ہوتا کہ میں نبی کا غلام ہوں۔ وہ نبی نے میرے لیے پوری زندگی کے لیے امت کی خاطر لگا دی، آج یہ امت اپنے نبی کو بھول کر زندگی گزار رہا ہے۔ وہ نبی نے یہ امت کو کہیں نہیں بھولا۔ آپ اس دنیا سے جا رہے تھے، آپ کے ہونٹ کھل رہے تھے، سارے صحابہ وہاں کھڑے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے، آواز نہیں آتی ہے، آپ نے کان لگا کر جب سنا ہے تو ہمارے نبی یوں کہتے کہ اللہ میرے بعد میں میری امت کا کیا ہوگا۔ آپ نے اپنے بچوں کو یاد نہیں کیا، آپ نے اپنی بیٹی کو یاد نہیں کیا، آپ نے اپنے گھر والے کو یاد نہیں کیا، آپ نے اپنے صحابہ کو یاد نہیں کیا، یہ امت کو یاد کیا کہ اللہ میرے بعد میں میری امت کا کیا ہوگا۔ لیکن آج ہم ایسے نکلے کہ ہم نے نبی کو چھوڑ کر، نبی کے طریقے کو توڑ کر یہ امت سے زندگی گزاری۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں بیٹھے تھے آپ گھر میں، دونوں جن بیٹھے تھے. آج ہماری بات ہوتی ہے تو ہم اپنے گھر میں بیٹھتے ہیں تو گھر والی سے بات کرتے ہیں کہ گھر کا کہیں کلر کر دے، گھر میں پردہ لگا دے، اپنے بچوں کی شادی کا تذکرہ یہ سب کرتے ہیں. چھٹی ہو رہی ہے کہیں گھومنے جانا، آج کہیں کھانا یہ کھانا ہے. کبھی دین کا تذکرہ ہمارے گھر میں نہیں ہوتا. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ہم اپنے گھر والوں کے لیے ہم ظالم بن کر زندگی گزارتے کہ ہم تو بات سن لیتے لیکن اپنے گھر والوں کو دین کی بات ہم نہیں سناتے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. جیسے ہمارے اوپر دین ذمہ دار ہے ویسے ہماری مذکورات کے لیے بھی دین کے ذمہ دار آپ ہیں. ان کو دین کی بات ہمیں پہنچانا ہے، انہیں اللہ کے راستے میں نکل کر انہیں دین کی دعوت ہمیں دینا ہے. اپنی مذکورات کو دین کون سکھائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیٹھ کر آپ بات کرے اور کہتے ہیں کہ عائشہ، اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا دی ہے کہ عائشہ ہر نبی کو اللہ نے ایک دعا دی ہے اور وہ دعا گارنٹیڈ دعا ہے. اگر نبی اس دعا کو مانگ لے اللہ قبول کر لیں گے. ہر نبی کو ایک دعا دی. لیکن آگے یوں فرماتے اے عائشہ، ہر نبی نے اس دعا کا استعمال کر لیا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کا جتنے نبی آئے سب سے جو حالات آئے تھے اس دعا کا استعمال کر لیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک چیز آپ بتاتے ہیں. عائشہ، میرے پہ بھی بڑے بڑے حالات آئے، میرے گھر کے چولہے بجھے، میں نے اس دعا کا استعمال نہیں کیا. یہ عائشہ وہ دن آئے تھے کہ عورت کے اندر میں اونڈے منہ گڑے میں گر گیا تھا، کوٹ کی کڑی میرے سر میں لگی تھی، میرے 2 زندان شہید ہوئے تھے اور مجھے خون نکلا تھا، لیکن عائشہ اس دعا کا استعمال میں نے نہیں کیا. کہ عائشہ وہ دن بھی آئے تھے کہ مارے بھوک کے میرے پیٹ پہ 2 پتھر بن گئے تھے. اے عائشہ وہ دن بھی آئے تھے کہ اس دین کے خاطر میری 2 لڑکی کو ایک ساتھ میں طلاق ہو گئی. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اللہ حفاظت کرے، اللہ 1000 مرتبہ کی امت کی حفاظت کرے کہ ایک لڑکی کی طلاق ہو جاتی ہے، ماں باپ کی نیند حرام ہو جاتی ہے. اللہ کسی کے ساتھ ایسا نہ کرے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دین کے خاطر آپ کی 2 لڑکی کو ایک ساتھ طلاق ہو گئی، لیکن عائشہ اس دعا کا استعمال میں نے نہیں کیا. اور آخر میں یہ فرمایا کہ عائشہ، مجھے پتا ہے میرے بعد میں میرے داماد اور میرے سسر اس دین کے خاطر شہید ہوں گے، لیکن اس دعا کا استعمال میں نے نہیں کیا. اور آگے یوں فرمایا روتے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو ہے، آپ روتے ہوئے یوں کہنے لگے کہ عائشہ، مجھے پتا ہے میرے بعد میں میرے نوازوں کو تڑپا تڑپا کر شہید کرایا جائے گا، کربلا میں شہید کرایا جائے گا، انہیں زہر دے کر شہید کرایا جائے گا، لیکن عائشہ اس دعا کا میں نے استعمال نہیں کیا. جب میری امت کل قیامت کے دن جہنم کی طرف جائیں گی اس وقت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر عائشہ میں اللہ سے مانگ کر یہ امت کی حفاظت کروں گا. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، وہ نبی نے اس امت کے خاطر اتنا خیال کیا، اس امت کا اتنا خیال کیا کہ سارے حالات کو جھیلنے کے بعد میں بھی یہ دعا کو بچا کر رکھا اور کل قیامت کے دن امت کی حفاظت کریں گے اس دعا کے ذریعے سے. اور آج اللہ معاف کر دے، ہمیں نبی کی طریقے پسند نہیں آتے. آج نبی کی تعلیم ہمیں پسند نہیں آتی. آج غیروں کی تعلیم کو ہم اپنی زندگی میں لے کر ان کے طریقوں کو اپنا کر مسلمان ہے، ایمان والا ہے، اللہ کو اللہ ماننے والا اور نبی کو نبی ماننے والا، لیکن وہ بھی غیروں کے طریقے کو اپنا کر اور کہتا ہے یہ تو لیٹسٹ زمانہ ہے، لیٹسٹ اسٹائل ہے، یہ اسے احساس نہیں.
کل قیامت کے دن جب امت سامنے آئیں گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پیشن گوئی ہوں گی. ہر ایک کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آپ کو جانا ہے وہاں. کہ کوئی آدمی یوں نہیں کہہ سکتا کہ میں میرے اعمال کی بنیاد کے اوپر جنت میں جاؤں. کوئی یوں نہیں کہہ سکتا، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا اس بات کے اوپر کہ میں میرے اعمال کی بنیاد کے اوپر جنت میں جاؤں. اس لیے کہ وہاں پر اللہ اس وقت جلال میں ہوں گے. بندے تو کیا بڑے بڑے نبی اپنے گھٹنے ٹیک دیے ہوں گے وہاں پر. لوگ یوں کہیں گے اے اللہ یا تو ہمیں جہنم میں چھوڑ دے لیکن یہاں کی مصیبت سے بچا. اللہ کہیں گے کہ دنیا میں کہنے والے، دنیا میں بڑے بڑے نعرے لگانے والے، بتاؤ آج کی دین کی حکومت کس کی حکومت ہے؟ دنیا میں بہت کہتے ہیں، کسی کی ہمت نہیں ہوگی. بڑے بڑے نبی وہاں پر خاموش ہوں گے. اللہ خود کہیں گے للہ واحد القہار کہ آج کی حکومت میری حکومت ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی ہر ایک کو ضرورت ہوگی. وہاں بڑے بڑے صحابہ کو ضرورت ہوگی. ہم جیسے کہاں جائیں؟ لیکن یوں آتا ہے، روایتوں کے اندر یوں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگوں کو لایا جائے گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کو وہاں سے موڑ دیں گے اور کہیں گے کہ جا چلا جا یہاں سے. دنیا کے اندر میری صورت مجھے پسند نہیں تھی، آج تیری صورت بھی مجھے پسند نہیں ہے. دنیا میں میرا طریقہ تجھے پسند نہیں، آج تیری صورت بھی مجھے پسند نہیں. میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، اگر اس وقت نبی نے ہمیں وہاں پر جھٹلا دیا اور نبی نے ہمیں وہاں پر جھٹکا دیا تو کوئی ایک شخصیت ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کے سامنے ہماری سفارش کرا سکے. اس کے لیے میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، ہم اللہ کے واسطے ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سینے سے لگائے، ان کے طریقے کے اوپر ہم چلنے والے بنے، ان سے محبت کرنے والے بنے. ایسا محبت خالی زبان کا نہیں ہوتا کہ بڑے بڑے نعرے لگانے کے اوپر ہم یوں کہہ دیں کہ ہم نبی کے سیدائی اور ہم نبی سے محبت کرنے والے. یہ نعرے سے صرف نہیں ہوگا، یہ تو اللہ ثبوت مانگیں گے کہ بتا میرے پاس ثبوت کیا ہے نبی کی محبت کا. تیری زندگی کیسی زندگی آتی؟ اللہ ہم وہاں پر مانگیں گے. اس کے لیے میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے بنے. کہو کہ انشاءاللہ آج کے بعد میں اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزاریں گے اور نبی کی غلامی کی زندگی گزاریں گے. کہو انشاءاللہ. اور صرف سال میں ایک دو مرتبہ نہیں، جمعہ میں نہیں، بلکہ روزانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ. کہو انشاءاللہ. یوں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ میرے جنت میں قریب میں وہ ہوں گا جو میرے پہ کثرت سے درود شریف پڑھنے والا. اور کثرت سے درود شریف پڑھنے والا وہی ہے کہ روزانہ 300 مرتبہ درود پڑھنا. سب کریں گے کیوں؟ نماز کا اہتمام کرے، مسجد میں آ کر نماز پڑھے، ہم نماز کا پڑھنے والے بنے. کہیں پر بھی رہے، ہر مسجد کے اندر جا کر نماز پڑھنے والے بنے، نماز کی محنت کرنے والے بنے کہ نماز میری زندگی میں حقیقت کے ساتھ آ جائے. اس کے لیے ہم محنت کرنے والے بنے. سب کریں گے بھائی، اس کی محنت بھی کرے اور اس کو اعلیٰ بنانے کی فکر کرے. اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.